ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ سود کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اس میں کون کون سی، اس ضمن میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ تو اللہ نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے وہی قانون اور وہی اصول اور ضابطے اور طرز زندگی بہترین ہے جو اس کے خالق نے عطا کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ سود، اس کے لیے قرآن پاک میں ربا کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، واو کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی۔ تو جس طرح ارشاد خداوندی ہے کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جیسے کوئی ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر بھولا کر دیا ہو، پاگل بنا دیا۔ اور دوسری جگہ بھی اسی طرح ارشاد ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اعلان جنگ اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے ہے اس بد نصیب کے لیے جو شعوری یا لا شعوری طور پر یہ سود کے نظام میں، ربا کے نظام میں اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لفظ ربا کے حوالے سے فرماتے ہیں، ربا اصل مال سے جو زیادہ رقم ہوتی ہے اس کے لیے یہ ربا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے انٹرسٹ کا لفظ بھی ہے، بیاج کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظی معنی ہے بڑھوتی، زیادتی، بڑھ جانا، لیکن اصطلاح میں کہ جو اصل مال سے جو قرض آپ نے دیا کسی کو، ضرورت مند کو، تو اس کے اوپر جو اضافی رقم جو ہے جو لی جاتی ہے، وصول کی جاتی ہے کسی خاص شرح سے، تو وہ سود کے یا ربا کے زمرے میں آتی ہے۔ سود اردو کا لفظ ہے، تو اس کا معنی بھی نفع ہے، مال کا زیادہ ہو جانا ہے۔